جہاں بھی اللہ نے رحمت فرمان اللہ رسول کی تابعداری کتاب کا فرمان ہوا، وہی اخلاص دل کا عشق محبت خوشی خوشی کا ہوا۔ جب تک کام کے اندر خوف ہوتا نہیں، خوشی اور خوشی عشق اور محبت خوف نہیں، وہ عمل جو ہے دکھائی اور ریاض ہے۔ جہاں بھی عمل نظائی کا ہوتا وہیں خوشی و حضور کا بغیر ذکری اخلاص کے جو بھی تیرا عمل ہے وہ لوگوں کے دکھائی کے خاطر، خلق کے خاطر، ریاکاری کے خاطر، عوام کو شہرت کے خاطر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن پڑھنے سمجھتے جو خدا کا خوف رکھ کے گناہوں کو ترک کرتے انہی سے فائدہ ہے جنت ماوا کا، اور انہی کے اعمال خدا کے حضور کی حدیث ہے 300 دروازے کے آسمان میں ہر لمحہ وہ دروازے کھلے رکھتے، مقبول فیصلہ بیٹا ہے، ہر عابد نیکوکار کے عمل اٹھائے جاتے، وہ مقبول فیصلہ جو ہے دیکھ کے کہتا ہے ان کے اعمال خیرات زبان اس کے منہ پہ مارا، کیونکہ اس کی دل کا اخلاص میں یہ ریاکاری دیکھا جاتا ہے۔ آیت کریم قرآن پاک کی ترجمہ اور مفہوم اس کی تشریح حضور کی حدیث ہے، اور حدیث قرآن کا مفہوم راز کھولنے والے اللہ والے کی جو فکر بیان کرتے ہیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ میں نے نہیں امر کیا تمہیں عبادت کا، یہ پاپ یہ ماں نبی کی، اے بندہ میں نے نہیں امر کیا تمہیں عبادت کا، مگر اس عبادت کا کیا ہے مخلصین لہ الدین، وہ دین جو اخلاص دل والا، محراب پیشانی میں بنے 70 سال کا نمازی مگر سود کا کاروبار کرتا ہے، یہ سجدہ اس کا سود کو لکھ خدا کا، اور تو یہ اس کے دل میں رکھے بیٹھے تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، یہ سب کچھ پڑھنا کرنا عمل یہ غیر اور کی کھاتے ہیں۔ سنت کی محبت کرتے ہیں، دعویٰ مارتے ہیں، مگر بدعت نہیں چھوڑتے، حقہ سگریٹ نبی کی سنت داڑھی پگڑی یہ حضور کی سنت پیاری نہیں، یہ عمل تیرے بدعت کے کھاتے میں اللہ رسول کے نام میں شک نہ کرنا۔ حضور قرآن حتیٰ اکون احدکم الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، آپ نے فرمایا ہرگز بھی کوئی آپ میں سے ایمان لانا نہیں جب تک میں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، شریعت کو، اللہ رسول کے فرمان کو ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین دنیا کے دوستوں سے زیادہ میں شریعت کو پیارا نہیں کرتے تب تک تم لا یؤمنون ایمان لانا۔ ذکر والے اخلاص دل والا ایک سجدہ بغیر دل پاک کے 1000 سال کی بات ایک اس سجدے کو برابر نہیں ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، قرآن پاک جس شخص نے جس چیز سے پیار کیا ہے دل میں وہ چیز اس کی خدا بن جاتی ہے اور قیمت وہی تیری
یہ دعا اب اپنے قلب میں جھانکی پاؤ تو تمہارے دل میں اللہ کا ذکر ہے یا غیر کی محبت ہے؟ جس غیر سے تعلق ہے وہ تیرا غیر خدا بن جاتا ہے۔ وہ ہوا وہ قیمت بھی تیری وہی ہے اگر تیرا شوق ہے کتے سے، مرغے سے، زمین سے، جائیداد سے، ملکیت سے، فیکٹریاں، کارخانے، نوکریاں، یہ دنیا کے حریص بنے بیٹھے ہو، یہ تیری دل خدا بن جاتا ہے۔ اگر تیرے دل میں اللہ کا ذکر ہے، مبارک سب مبارک، یہ دنیا جہاں سے جنت میں کھیل جاتا ہے۔ عمل وہ اللہ کے حضور میں قبول ہے جو دل پاک والا ذکر والا۔ میرے پیر فرمایا تمام قرآن پاک حدیث کو پڑھ کے سمجھایا، نہ یک یار پختہ نہ دہ یار خام، نہ یک لقم صبح ہو نہ دہ لقم شام۔ میرے پیر فرمایا 10 کچے یار سے ایک پکا کھپتا ہے، شام کے 10 لقموں سے صبح کا ایک لقمہ کھپتا ہے۔ 10 کچے یار سے ایک پکا کھپتا ہے۔ میرے پیر فرمایا مرید کرنا غریب کرنا یہ ہمارا کام نہیں۔ اگر ہمیں مرید کرنے ہوگے ہم ایک دن میں ساری دنیا کو مرید کر کے دکھائیں، کیونکہ لوگ آتے ہیں دنیا کی لالچ کی خاطر، ہاتھ اٹھاؤ تو نوکری ہو، دکان میں جائے پلاڑ، ہم دنیا کے بیٹھ کے دعائیں مانگے، یہ ساری دنیا ہمارے پیچھے نہیں۔ یہاں آؤ تو لال موتی ہیرے خرید کرو۔ اللہ رسول کی محبت ایمان کی دولت جو مل رہی ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں مل رہی، وہ میرے پیر کے پاس ہیرے موتی خرید کرو، ابدی زندگی حاصل کرو، ایک قطرہ محبت کا مل جائے، وما فیہا دنیا کچھ بھی نہیں، ایک قطرہ محبت کا مل جائے جہنم کی آگ تیرے پر حرام ہو جائے۔ میرے پیر مثال فرمایا بادشاہ جب تخت میں بیٹھ کے دروازے خزانے کی کھولتے ہیں، اعلان دیتے ہیں کہ آج میں نے لٹ کھولی ہے، اثر عام کیا، آؤ اور خزانے میرے لٹو۔ اس کی ریت میں کوئی بندہ بادشاہ کو کہے میرے کو بکرے کی ٹینگریاں دو، بادشاہ کہے گا اس پاگل کو باہر سے نکالو، میں دے رہا ہوں موتی اور ہیرے، سونے اچھلتیاں، اور مجھ سے مانگ رہا ہے بکری کی ٹینگریاں، یہ تو پاگل نکالو باہر۔ میں دے رہا ہوں ہیرے موتی کا، یہ بکری کی ٹینگریاں میرا شراب نہیں۔ اللہ والے جو اللہ رسول کے پیغام لے کے آئے ایمان، یہ دولت دیتے ہیں اللہ رسول کی محبت میں، یہ دے رہے ایمان مفت، یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ مرنے گھر تک سلامت عقیدہ رکھیں، ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ساتھ لے کے جائیں گے۔ مرشد کامل وہ جو تیرے کو شریعت کا پابند ہوتا ہے، بدعت چھڑائے، نیند چھٹا کے تہجد پڑھائے۔ مرشد کامل وہ جو ہاتھ سے پکڑ کے حضور کے حضور میں پہنچا، یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی نفس شیطان نے چھڑا کے آپ کے حضور میں پہنچا۔ مرید کرنا غریب ہونا یہ دنیا کا کام۔ آج دور دجال کے قرب قیامت کے اس نعمت عظمیٰ ایمان کی دولت کا قدر نہیں رہا۔ لوگوں کو پیر ایسا چاہیے بس چند پکے اور وہ الگ سے لے، ایسے پیروں کو مرید بھی پیسے والے چاہیے کہ دنیا لے آؤ ہم سے دعا مانگو، بغیر دنیا کی کوئی دعا نہیں دیتے۔ یہ میرے پیر فرمایا یہ مریدی پیری دنیا میں باہر ہے، یہاں ہے اللہ رسول کے غلام، یہ رسم پیری مرید نہیں ہے۔ ذرا عقل ہوش کے ناخن دے، ایسے نہیں کہ بھول جائے کہ اپنی موتی والی زندگی برباد سے ٹکروں پہ کر کے رسمی مول میں پیروں کے پیچھے گئے، زندگی یہ موتی والی برباد ہو۔ سوچو کہ میرے پیر یہ درگاہ کئی درگاہ ہے، یہ اللہ رسول کی دربار ملنے کی جگہ ہے۔ کوئی میلہ ملاد کا تو نہیں، ہر مہینے میں یاد شریف، سال میں رسول مبارک ہوتے ہیں۔ سوچو کوئی میلہ ملاد کا ہے یا کوئی دنیا کا کاروبار ہے،
کسی کو شریعت کے خلاف نہیں ہاں جانتے اظہار کو ذکر اللہ حضور کی حدیث ہے میری امت میں عالم ربانی کامل ولی اللہ وہ ہے جن کے دیکھنے سے زیارت کرنے سے اللہ رسول یاد آتا ہے یہ دیکھا میں اپنا مسجد دیکھا وہی فیض وہی لنگر وہی تقوی وہی پرہیزگاری وہی بے تمل اعلان میرے پیر کا ہم سے نکلوا لو زمزم تک تیری پیسے کا سوال ہے ہم سوال یہ اللہ رسول کے در لا اسألکم اجرا کیا لا اسألکم اجرا ان اجری الا علی اللہ رب العالمین وہ میرے دوست صدیق میرے پیارے نبی جب آپ کو ایمان کی دولت پہنچائیں گے پہلے یہ اعلان کریں گے ہم کچھ مانگنے نہیں آئے اجورا ہم آپ سے کچھ مانگنے نہیں آئے اجورا جو کچھ دین کی خدمت کی اس کا اجورا رب العالمین کے پاس قیامت کے دن ہم آپ سے کچھ مانگنے نہیں ایسے رہبر طریقت شیر خدا پہ کامل ولیوں پہ ہم جد جان قربان کریں پھر بھی ہم اس کا حق ادب کا ادا نہیں کر سکتے جنہوں نے جہنم سے نکال کے جنت پہنچا شریعت محمدی کے باغ لگائے ایمان کی دولت دی حق نہ حق کی خبر دی باہر دنیا میں دیکھو کیا ہو صرف جہالت فرقے والی جھگڑے کے ساتھ شریعت کا کوئی لحاظ نہیں ایسے کروا لے امت محمدی نفس کی خاطر اگر کوئی عمل کرتے ہو وہ خدا کے حضور میں قبول ہے انقتلوا انفسکم قتل کرو نفس ہمارے کو جب تک یہ نفس قتل نہیں ہوتا تو کوئی صحیح ہمارا قبول نہیں آپ نے فرمایا من اراد ان يحفظ العلم فعليه ان يلازم 5 خصال حضرت سرکار فرمایا اے صحابہ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں عالم ربانی بن خدا کا کامل ولی دوست بن آپ بن سکتے صحابہ کا امتحان کی یا رسول اللہ ماں باپ قربان جائیں ہمارے ہم چٹی ڈالی میں کلمہ پڑھا کوئی صحابی 70 80 100 سال کا اب اس عمر میں ہم عالم ربانی کیسے بن سکتے حضور فرمایا بے شک بن سکتے لتمنو یا رسول اللہ ہم تمنا کرتے ہیں ضرور بتائیں کیسے بنے حضور فرمایا ان 5 کاموں کو لازم کر کے عمل کرو میں محمد کی اجازت شریعت کی اللہ رسول کی ان کو عالم ربانی خدا کا ولی دوست کرو الاول صلاۃ اللیل ولو رکعتین عالم ربانی زندہ دل کی پہلی نشانی تہجد نماز پڑھو تہجد حضور پہ فرض ہے ہم پہ سنت موقع ہے مگر فرض کے بعد کسی تہجد کریں دنیا ستی پڑی ہے بستروں میں غافل غفلت میں پڑی اور یہ بستر گرم سے اٹھ کے سردی گرمی میں نفس کے نیند آرام کو چھوڑ کے وضو کر کے تہجد پڑھ رہا ہے جو دنیا ستی پڑی ہے یہ فرض عین ہے حضور پہ فرض کا عالم ربانی زندہ دل ولی اللہ کی پہلی نشانی کتنا بھی دنیا میں مشہور عالم ہو تہجد نہیں پڑھتا حضور اس کو عالم نہیں پڑھتا عالم ربانی کامل ولی وہ ہے جن کی پہلی نشانی تک والثانی دوام الوضو آپ کہیں فرمائے دوسری نشانی عالم ربانی کی ہمیشہ باوضو گھر سے نکلو باوضو وضو کے ساتھ موت میں آ جائے شہادت کا درد وضو کے ساتھ نوکری کرسی پہ جا کے بیٹھو دکان چلاؤ وہ بھی تمہارے دنیا کے کام کی عبادت میں رزق میں برکت ہے وضو کے ساتھ ایک صحابی تھا
حضور کا رکا لے کے جا رہا تھا بادشاہ کے پاس، راستے میں توریت کا عالم تھا، بڑا مشہور عالم تھا، کڑی کھٹکھٹائی دروازے پہ، کتنی دیر کے بعد نکلا، صحابی نے کہا مجھے دیر ہو رہی تھی، میرے کو پہنچنا ہے، رکا حضور کا پہنچانا تھا، آپ نے دیر کیوں کی؟ کہ آپ کے توریت میں یہ نہیں لکھا کہ مہمان کی تباہ سے جلدی کرو؟ بالکل لکھنا، آپ نے دیر کیوں کی؟ وہ توریت کا حال بتانا ہے، اے صحابی توریت میں خدا لکھا ہے کسی بادشاہ کا، کسی بڑے آدمی کا روب پڑ جائے تو باوضو ہو کے پھر ملو، تو اس کا روب جو ہے دبدبا ہیبت جو ہے کم ہو جائے۔ میں سارے گھر کو وضو کروایا، خود وضو کر کے پھر کڑی کھولی۔ وضو ایسی عبادت ہے، ہر عبادت کی مفتاح چاہیے، ہمیشہ باوضو کے ساتھ سفر میں نکلو، باوضو ہو کے نکلو، جب جائے ایسے کوئی سواری آ گئی، وضو کا ٹائم نہیں، ٹرین نکل گئی، وہاں کے تیمم کر کے پھر سفر کرنا، اکثر باوضو سے رہو۔ والثالث التقویٰ بالسر والعلانیہ، تیسری عالم ربانی کی نشانی، ظاہر پاک پانی سے وعلانیہ دل پاک اللہ کے، والرابع ان یاکل للتقویٰ لا للشبہات، جو تھی عالم ربانی کی نشانی، جو لقمہ کھاؤ للتقویٰ پرہیزگاری، شبہ کے کام۔ آج بڑے بڑے عالم سگورے بڑے ہوٹلوں میں پروگرام بناتے ہیں، وہاں تقریر پہ جاتے ہیں، کوئی تقویٰ کا نشان نہیں، شبہ کے کام، ڈال ڈال حرام حلال کھاتے ہیں، کوئی خبر بھی نہیں۔ میاں جو تقویٰ نہیں کرتا حضور اس کو عالم ربانی نہیں کرتا۔ جتنی تقویٰ کرو گے آپ مرض سے مہلک وبائی بیماروں سے بچو گے۔ میں پنجاب گیا، میرے کو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ جو سفید مرغیاں ہیں یہ جماعت کو منع کرو نہ کھائے۔ ڈاکٹر صاحب ہم تو کھاتے ہی ہیں۔ میرے پیر فرمایا ان کی فیڈ جو ہے وہ حرام سے بنی ہے، کچوں سمندر سے پکڑ کے سیر جانور کو جو پلی کو خون نکلتا ہے وہ بناتے ہیں، اسے ساری اس کی فیڈ جو ہے حرام کی ہوئی بنتی ہے، اس لیے اس کا گوشت کھانا کراہت حرام نہیں مگر کراہت۔ تقویٰ کرنے والا شبہ والے چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا میں ایسے نہیں دے رہا، جب یہ سفید مرغیاں کاٹے تو آپ دیکھو 100 مرغی میں 70 مرغی پہ کھل اتارے، دیکھو لال اور پیلے پیلے دبے ہوتے ہیں، یہ مرغی کو کرونا بیماری، یہ جو ہرے دبے اور لال دبے ہیں وہ اس کے اوپر 100 میں 30 بچی ہوئی ہیں، باقی 70 مرغی کو یہ کرونا کی بیماری ہے، یہ لال لال دبے پیلے پیلے یہ گوشت کھانا بیماری ہے۔ میں نے تیرے مرشد کا شکریہ ادا کیا، یا وہ سلام تیرا احسان، تو ہمیں سالوں سے پرہیز سکھائی، یہ سفید مرغی کی جو فیڈ ہے یہ حرام سے بنی ہے۔ میاں آپ کو حدیث میں اطلاع ہو کہ تقویٰ کیسے ہو تو قرآن پاک میں اطلاع کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن پاک میں کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون، یہ قرآن پاک ہادی ہدایت ان کے لیے جو متقی پرہیزگار۔ تقویٰ کرو کیو، اے ذکر والے تقویٰ کرنے والے، وبائی بیماری مصیبت یہ کرونا، یہ گردے فیل ہوتے ہیں، جگر ختم ہوتا ہے، یہ بیماری تقویٰ کرنے والی پوری پوری تقویٰ پاکستان۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قرآن۔ میں خدا کی ذات ہر چیز سے پاک ہوں۔ عند اللہ، اگر آپ کو ضرورت ہے کہ خدا کی ذات ملے، میں ان کے پاس رہتا ہوں جو تقویٰ کرتے ہیں۔ عند اللہ، ان کے قول میں خدا رہتا ہوں جو پرہیزگاری کرتا ہے، جن کے گھروں میں تقویٰ پرہیزگاری۔
ایسے گھر والے پیر بھائیوں گھر میں ایسی تقویٰ کرو، یہ اچانک آئے تو آپ کا جھوٹا کھائے، یہ نہیں سر دوبارہ روٹی کہ پھر تقویٰ کے الگ بناؤ، نہیں، آپ کا بچہ ہوا جھوٹا بیٹھا ہوا مگر پوری تقویٰ کر۔ حضور کی حدیث سے جو تقویٰ کرتے ہیں وہ عالم ربانی خدا کے دوست بنی کامل۔ تقویٰ کرنے والے کو کبھی بھی دکھ نہیں ہوتا، دکھ تکلیف نہیں ہوتا۔ بسیار خوار زیادہ کھا دیکھا عیش آرام کرنے کے لیے، پھر زیادہ خوار مادے میں زخم، پیٹ پھول جاتا ہے، کیس تنگ کرتا ہے، آزما نہیں، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ سادے فقیر آتے ہیں پیارے کے نظر کر کے بھاگتے ہیں، پھر بائی پاس پہ چائے پینے کے جاتے ہیں۔ افسوس کرے اس بے ادبی کی سزا کیا ملتی ہے؟ نقصانوں کو۔ فقیر آگے ڈرتا دیتے سے ہماری چوری ہوگی، لاکھوں روپے جیب سے نکل گیا، ہم اس ڈالتا ہے۔ فقیر سوچ تو صبح کی چائے پینے کیا ہوگا، یا بس سگریٹ کیا ہوگا، یا نسوار کی ہوگی۔ آتے ہو میرے پیر حوصلہ لوں گے، میزبانی میں مہمان کیسے ولی اللہ کے بنتے ہو، ایسی میزبانی کو چھوڑ کے ہم چائے پینے جاتے ہو۔ افسوس ہے۔ پوری تقویٰ کرو، اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ تقویٰ کرنے والا جب قبر میں جاتا ہے اس کے جسے میں کبھی نہیں مل سکتا۔ صبح کتاب کھاتے ہیں، یہ حاصل خون کیا پریشانی ہمیشہ یا اللہ۔ درگاہ لنگر پڑتا ہے، پکانے والے عالم نہیں، کوئی بھی بے دماغی نہیں، کوئی سنت کا تارک نہیں، کوئی صبح کے کام کھانے والے نہیں، عالم ربانی نہیں پکانے۔ یہ تقویٰ کا لقمہ، ایک لقمہ تو نے کھایا، 30 دن تک تیرے اندر شریعت کی طاقت نہیں کر شوق چلا۔ صحبتیں کماتے پکتے دکھ لگتا، بہانے کرتے چھوٹی میں، جب تیرے پہ موت آیا پھر یہ صحبت تیرے کو کیسے نصیب ہوگی؟ یہ صحبت میں وہ چیز ملتی ہے جو لکھنے پڑھنے نہیں جاتا۔ صحبت میں صرف پانی کے، میرے پیر فرمایا کپڑے پہنتے ہو دوسرے دن تبدیل کرتے ہو، اس میلے کپڑے کو میل کچور کیسے نکلتی ہے؟ کھار صابن پانی سے، مگر بغیر دھوبی کی یہ پاک نہیں ہوتا۔ دوسرے دن کپڑے تبدیل کرتے ہو، 8ویں دن صحبت سے آؤ، یہ دن کا کپڑا میلا ہو، نہ سمو تو 15 دن آؤ، نہ سمو تو مہینے میں ضرور آؤ، میرے پیر فرمائے، ورنہ یہ تیرے دن کا کپڑا ایسا میلا ہو جائے گا، تیرے آنکھوں میں پٹی پڑ جائے گی تو گناہ کرنے شروع کر دے، کبھی یہ سب یہ گناہ شروع کرے۔ 8ویں دن 15ویں دن مہینے میں ضرور پہنچا۔ یہ دل کے کپڑے کو اللہ والے توجہ دے دھو کے پاک کر کے پھر تیرے کو پاک کپڑے پہنا کے رہا ہے۔ صحبت میں صرف پانی کے ہے، پانی تو سارے پانی، چوروں کی صحبت وہ غلیظ پانی، پیشاب کی نالی کا پانی، شرابی کی صحبت، زانی کی صحبت، کبیرے پورا کرنے والے ان کی دوست کی صحبت میں وہ غلیظ پانی جو پیشاب کی گٹروں کے پانی، ان کی صحبت میں تو کپڑا پاک ہو، جو شبے کے کام لالچی کما رکھنے والے پھر کے پارچہ بنانے والے، یہ مکروہ پانی ہے، چپے کا جو تلا تھا منڈت کتے پتے کی کہیں، یہ مکروہ پانی کی صحبت۔ کامل ولی اللہ کی وہ صحبت ہے جو شفاف پانی جل سے نکلا، چشمے بہتے ہیں پاک پانی، ان کی صحبت میں ان کو ایسے پاک کر دیتے خدا کا دوست بنا دیتے۔ صرف لقمے کی تقویٰ نہیں، ہر عمل کی تقویٰ، آنکھ کی تقویٰ بری نظر سے کسی غیر اور کو نہیں، کانوں کی تقویٰ جھوٹی باتیں نہ سن چلا چلا، زبان کی تقویٰ جھوٹی بات نہ کر، ہاتھوں کی تقویٰ کسی غیر عورت کو بری نظر نہ لگا،
کسی کا حق نہ کھا، کوئی پرائی ملکت کو ہاتھ نہ لگا۔ پاؤں کی تقوی ہر عمل کی تقوی ہے۔ ان اللہ اتقاکم، جو پرہیزگار ہیں میں خدا ان کی کول رکھتا ہوں۔ پانچویں عالم ربانی کی نشانی مسواک کی بہت ایسے کروا دیں۔ حضور فرمایا جو ان 5 کاموں کو لازم کر کے عمل کرتے ہیں، میں محمد کریم کی اجازت، اللہ رسول کی اجازت شریعت کی، اس کو عالم ربانی کو زندہ در ولی اللہ کو جو ان 5 کام کو لازم کرتا ہے۔ ثلاث من حافظ علیہن فہو ولی لی حقا ومن نیاہن فہو عدو لی حقا۔ آپ نے فرمایا جو 3 کاموں کو لازم کر کے عمل کرتے ہیں وہ سچے خدا کے ولی دوست بنتے ہیں، جو ضائع کرتے ہیں وہ کرتے ہی خدا کے دشمن۔ صحابہ کریم عرض کیا یا رسول اللہ پناہ مانگتے ہم خدا سے، ہم خدا کی دشمنی کیوں کریں؟ ضرور حضور بتائیں کہ ہم اللہ کے سچے دوست ولی کیسے بنیں؟ حضور فرمایا پہلا نماز خدا کا فرض مانتا ہے، نماز اور نماز کے مسئلے پر پوری سنت کی تابعداری، پھر روزے فرضی رمضان دن روزے کے مسئلے پر غسل جنابت۔ آپ نے تیسرا فرمایا تقویٰ پرہیزگاری، ظاہر پاک پانی سے دل پاک کرنا۔ یہ 3 کاموں پہ عمل کرنے والے سچے خدا کے ولی حقاً دوست ہوتے ہیں۔ ایسے کروا رہے یہ میرے پیر کے درگاہ شریف کو یہاں رسم واحد نہیں ہوتے، یہ پرچی والے واحد نہیں کرتے، کسی کو خوشامد کر کے خوش نہیں کرتے، یہ الہام الہی سے پیغام پہنچاتے ہیں۔ جہاں وہ آتے ہیں جن کو خدا کی ذات میں کوئی اپنے ارادے سے نہیں آیا، جو بھی کوئی بہانے تھے دوستوں کے ساتھ کوئی دعا تعویذ کے لیے، یہ سارے بہانے اصل اللہ کی رضا میں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ جب میں خدا چاہتا ہوں اپنا بنانے کے لیے کہ یہ تو میرا دوست بن، پہلے میں اپنے پیاروں کے پاس خدا جن میں خدا کی ذات راضی ہوتی ہے ان کو اپنے پیاروں کے پاس بلا کے اپنوں کے دفتر بنا نکاح نورانی رسولی میں یہ میں تاثیر بدلتی ہم گنہگار کی تقدیر۔ ایسے کروا لیں جیسے پارس پتھر لوہے کو سون بنائے، اللہ والوں کی صحبت کیسا بھی گنہگار ہے غوث کو ولی بنا دے، خدا کا دوست بنا دے، نظر کر خاک کو سونا بنا دے، مگس کو کر ہما ظاہر کی خداوت۔ دنیا کو بھی کھلتے ہیں دیکھو پہلے تو حال عزیز قریبا کیا کم ہے، اج دیکھو کہ اللہ کی خدا جنہیں کینا کر دیکھو رسکا ہوتا ہے پڑھ کے مٹی کو بھوکا مارے دل کی سوچ کیا اللہ والے نے کون اور نظر کینا خدا کی راضی ہوگی کہتے نظر کرنا تو اس کی کو جنتی بڑھا۔ سچائی اخلاص دل کا حضور قلب کا ملتا ہے اللہ والے کی، سونا ملتا سنانے کے پاس، لوہا ملتا لوہار کے پاس، اللہ رسول ملتا اللہ والے کے پاس۔ ایسے کروا لیں پیر بھائی جو سیانے ہیں استقامتوں کو محبت سے ڈالو، سوائے محبت کام دین کے اللہ رسول کی محبت کریں۔ ایک طالب عرض کتاب میرے پیر کو حضور اے رسول میری گرفتی میں کسی حضور فرمائے کیا مسئلہ ہے؟ حضور تھا آنجے ہوں کہ میں درگاہ سے قرار کھلتے ہوں کہ میں مچھلی پانی کرا کہتے ہو تو گھر بیمار کی مجھے صحبت کیوں سکتے مزہ نہیں اپنا گھر میں گئے اٹھنی بیمار ہو گئے بلا اٹھنی تاریخ رہ دو یاری آوے یار سے اللہ رسول کی محبت کے اتنا جو بلا قرار کی جائے مہینہ سر میں گزر جائے میرے پیر مسکرا نے فرمایا اور فقیر سادہ
پہلے تو دل میں پرائی پیچھے تو دل میں گرمی سردی نہیں لکھا کیا تمہارے کوئی میں لالچ کو تما کوئی چندرا کو ہر میں محبت صلی اللہ علیہ وسلم سردی گرمی کو حالے قدرت پہلے دل میں پرائی پہلے دل میں لکھی پیچھے تو دل ایک تعلقدار کی حضور میری دل کو پڑھا میری دل کو پڑھا حضور پیر بٹھا سے کر میرے پیر دار پر مجھے حضور پیر بٹھا سے چپکی کی سنا اور فقیر تنگ کی حضور میری دل کو پڑھا میری دل کو پڑھا غیر کی محبت ایک حضور پیر بٹھا سے فرمایا چپ کر سادہ مت رکھا دل کا حصہ کی میری چلی وہاں اور اللہ کر میرے دل کو پڑھا جتنی دیر سو تو میرے پر حصہ ایک دل بڑا ہوگا پھر اللہ والے آئے اور اللہ کر میرے دل کو پڑھا دل کا حصہ کی میری چلی وہاں کچھ دنیا داری نہ کچھ عورتیں نہ کچھ بیجت نہ کچھ زمان نہ کوئی حصہ دنیا میں جتنی دیش ہے اتنی بڑا دیتے ہیں یہ وفار دینے نہ کریں گے یہ اپنی زندگی پہ تکر کیجیے کوئی رسمی واعظ نہیں کوئی رسمی پیری مریدی نہیں یہ محبت اللہ کا میدان ہے اور افسوس جو اللہ قدر نہیں کرے گا ساری بے ادبیاں گستاخیاں بے قدریاں مفت ایمان کیا ملے ایسا قدر نہ کیتا اے ایسا نے سستیاں دیتے میرے پیلے لکھ کر شہر پڑھ کے بولیں دی کھاری میں سر دے جائی کوئی ہووے بڑھ جن والا میں بن جاوا میرے پیر فرمایا اللہ دے ذکر دی دولت حضور دے عشق محبت دے یہ بلے دی کھاری سر دے جاتا در در کے ہو غالبا ہے کو طالب مولا جو ایمان کھلے میرے پیر فرمایا بلیں دی کھاری میں سر کے جائی کوئی ہووے بن جن والا میں بنا واری ہووے کو طالب مولا خریدار بنے اللہ رسول کی محبت ایمان گنے میرے پیر فرمایا میں وہ تو قربان کروں یہ جنہیں کو درد ہے اللہ رسول سے اشتدا وہ تو مفت کے مسئلے میں ایسا قدر نہیں کرے فقیر سست کیوں تھی ایسے لوگ کیوں پا کرتے فقیر تو رفت کا دکھائے فقیری کیا پہ کرے گا میرے پیر فرمایا اے فقیر اللہ رسول کی غلامی والی ہے اے پنر والی فقیر کرے کہ وہ فقیر کھولی نام چاہتے یہ بڑی وجہ سے خیر کرتے کہ وہ فقیری نہیں میرے پیر فقیر کی مانا سمجھے فید ہی مانا خالی جیون سوائے اللہ کے ذکر دے کوئی دل کی خیر ہو کاف بھی مانا قناعت رکھ فدیت نہ کر اصلاح رکھ یہ بھی مانا یقین اپنے رکھتے رکھ رے بھی مانا ریاضت عبادت کہ یہ قبول ہو سے جنہ تو فانی ہو سے للفقراء الذین قربا اوسروا فی سبیل اللہ اور میرا محبوب اے مسکین فقیر قلب کے ذکر کرنا دے قرآن حدیث سن کے ایسے رکو گے اوسروا فی سبیل اللہ جو زمین پہ گھوم کر نہیں سکتے کیڑے کم لاتے تمام دنیا دے والے اوسروا فی سبیل اللہ قرآن حدیث سن کے ایسے رکو گے لا یستطیعون ضربا فی الارض زمین پہ گھوم کے نہیں سکتے تمام دنیا کے خاطر یا سب الجاہل اغنیاء من القوم قرآن ذات کا فرمایا چاہے لوگ گمان کریں گے بڑے بجادار نہ چلتا مقدم سوال کر نگر کیے چلتا ہے یہ مسجد درگاہ کیے بڑھتی ہے کوئی سوال بھی نہیں کیے کم کر دیا ہے وہ غلط گمان کرے سر کوئی مخت عید ہو یا سونے بھی کوئی کھال ہوتے یا کوئی سونے بڑا بڑا نسخہ ہوتے قرآن پر یقین خدا سے یقین نہیں وہ غلط گمان کرے سر تارکوں کی سیما ہو اور میرا محبوب انہیں میں فون کروں کو محبت کے انتظام ہے یا میں خدا کی ذات جانتا یا کوئی نہیں جان سکتا لا یسألون الناس الہافا نہیں سوال کریں گے لوگوں کو شکر کے علاج کا حاجت کے سبب نہیں
توکل پر خدا ہے، خدا پہ یقین نہیں بنتے گا. من یتق اللہ یجعل لہ، اے بندہ توکل کر خدا کی ذات. یخرج من حیث لا یحتسب، میں رزق روزی کا ضامن میں خدا کی ذات. ایک طرف تو رزق رسا تیرے پاس تیرا کیا ہوگا؟ کیا ایک قرآن پاک نہیں جو لوگ سوال کریں گے، چندے مانگتے ہیں، بیٹیاں رکھیں گے، لطف علی کو رب رزق نے دا ہوائی جنہیں دا یقین خدا دے انہیں کو خدا دی ذات ایوے رزق نے دیے جنہیں عقل کیا گمان دی یہ یقین پیدا تھی سے جنہیں قلب دا ذکر کرے سے اللہ اللہ سوائے اللہ دے ذکر دے دل میں کوئی غیر نہ ہوئے. بی بی فاطمہ تو زورا خاتون جنت میں سر کے درد ہوئے شدید دوپٹہ اپنا روا مبارک دیتا حضرت علی کو کہ دوپٹہ بیچتے انار کھلاوا. وہ زمانے کی ڈاکٹر تو گئے خدا دی ذات انہیں چیزیں میں شفا کتنا درد ہوئے سر انار کھیتے دانا دانا کرتے کھاؤ درد ختم. خاتون جنت فرمایا اے علی ایک انار کھلاوا سر کو بہو کر دے دوپٹہ پہن لے. دوپٹہ بیچتے انار کھلایا. رستے میں ایک بندہ مل گیا جزام کی بیماری روے رڑے پیا کوڑ کی بیماری پٹھی کے نکلتے رہے پھوڑے نکلتے رہے بہت تکلیف ہوئی. حضرت علی انہیں تکلیف دیکھتے وہ گھر کا بھی انسان کا دوپٹہ بھول گیا وہ گھر نکال ہی بھول گئی. وہ انار کہتے دانا دانا کرتے وہ بیمار کو کھوا کرتے. حضرت علی خالی ہاتھ میں آئے جنا گھر میں جایا مجھے یاد آئی ایک انار بھی انسان کہا میں وہ بیمار کو کھوا کرے. بھی انسان پہلے سمجھئے فرمائے اے علی فکر نہ کر تو میرا صدقہ دیا ہی نہ وہ بیمار کو خدا بذات کو گھر سے پا لے. حضرت علی نے پہتا پہ ہے گھر میں دروازے دستک آواز آیا. حضرت علی باہر گیا دستک تھالی دی انار کی بھرے ہوئے. حضرت علی کو اپنی محبوب کی یقین حضور ہے. حضرت علی کہنے پہ گئے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حضرت علی ہاتھ دیکھے کہ 9 جانے ہیں میری نہیں تو میرے محبوب فرمایا 10 دنیا 70 آخر ایک انار میں صدقہ کتا میں کو خدا بھیجیا میرے ہونا تو نہ ہونا کہ 9 میرے لیے تجھے چاہو وہ کھیلتے دہواں اڑتے جو پڑھ دیتا اے علی دہن پورے دیتے دے. حضرت علی 10 انار گھر جایا. خاتون جنت عرض کی حکمہ دے ہے صدقہ دینا خدا دینا دیتا ہے. حضور کو عرض کیا حضور فرمایا اے انار بھی انسان دی جنت دیمن والا حضرت جبرائیل میں محمد کے حدیث سے یقین رکھنے والے کو خدا ہی بھیجتا ہے. یقین رکھو اللہ سوال نہ کرو تما نہ رکھو. حضرت امام حسن حسین نکے ہوئے کافی نہیں ہے کنو بکھے ہوئے کوئی چیز کھامر بھی گھر چکائے نہیں. خاتون جنت دوپٹہ لا دیتا اے علی بیچ کے کوئی چیز کھلاؤ. اور 6 دینار کے دوپٹہ بھی آدھا بیچ کے گھر راستے جائے. راستے میں مسکین ایک جیب کے یہ دینار میں بیچ ہو جائے ہاتھیں خالی پہ جتنے تمام حاجت ختم. راستے میں ایک شخص ڈاچی گھر میں کھڑا ہوا اے علی شیر خدا یہ ڈاچی میں رکھے. حضرت علی فرمایا میرے کو پیسے کو میرے محبوب کی منو ادھار نہیں کرنا. زوئی رسی حضرت علی نے کھلے ہوئے اے علی شیر خدا میں پیسے نہیں مانگتا تو میرے کو ضرور پھر خلدنا بیچے تو پیچھے پیسے. حضرت علی فرمایا میرے کو معاف کر میں نہیں دے سکتا. مجھے تب نہیں مجھے منت ہاتھ جو حضرت علی کو مجبور کرتے اور رسی کھلے جب سے پتا. حضرت علی
دوجا شخص اے علی چاچی بیٹھ تو کھا کے ہاں وہ گھما پھراتے 600 دینار دیتے 660 دینار 600 دینار کو بندے دیتے وہ 660 دینار حضرت علی واپس آتے 600 دینار وہ بندے کو وہ یہ پہلے لاتے 60 دینار دیتا حضور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری حقیقت حضور فرمایا کہ دنیا 70 آخر یہ میرا وعدہ ہے خدا کی ذات میرا وعدہ داچی جیمن والا چنئی تھا ہنن والا مینجائی تھا یہ داچی وہ ہے جڑی خاتون ہے جنت والی 6 دینار جو دوپٹہ بیچا 6 کے بدلے 60 دینار نفع دیتا 600 دینار وہ پہچان گیا عجیب کو رب سے دیتا ہوا یقین رکھو اللہ سے مایوسی نہ کرو دنیا کے درد دل میں نہ رکھو درد ہوئے دل میں ہوئے لکھ روپیہ نقصان تھی گئی روگی نہ پیسے مارتے نماز قضا کی گئی تو روگے معافی قضا نماز شیطان سگریٹ پلاوئی پکا وعدہ کر کے دیتا دنیا میں کچھ میرے پیر فرمایا کم ہم ہاتھ گرو کو آگئی دکھ کھاوی دین دا دنیا دا دکھ نکا درد ہوئی دین دا دنیا دا درد نکا کوئی زمین کھسنے دائے مجھ چوری کے لیے فقیرہ میں رو دے یا روز رضا کر جائے تیری زمین جہے کھسی ہے خدا دی زیادہ رزق دا بند کو نہیں ایک برائی کو قبضہ کرے سخت زمینہ دے کرے گرو کر کے پیلے سب چاپ جائے خدا تیرا روز بند نہیں پتا دنیا کا درد رکھا دنیا واسطے رو نہ یہ دنیا تیری غلام بن سے تو توکل یقین اللہ پہ کر یہ دنیا تیرے پیرے اور وہ دے انسان کے ساتھ یہ نقصان کیا یہ نقصان دنیا ماضی کے دفتر کھول اپنے کہیں کو قصوروار مت اپنے قصور سوچ ضرور کی طرح شریعت کو کہتے تو شریعت کی پابندی کر فرض زکات صحیح ادا کر زکات ادا نہیں کرے مصیبت کی تحمیت نہیں کرتا حاضر صاحب انصاف نہیں افسوس اتنی عزت ایکیاں کارخانے تو صاحب صاحب نے اگلا سر دن قرضہ پکڑے تلا تیرے کم سالے رکے پہ کوئی کم کرتا نہیں فرض زکات نہیں دے دے وہ سدھے کمیوں کے ادھورے وہ سدھے سدھے کم جڑے پکی یقینی کیوڑے وہ بھی دے کیوں تو خدا کی ذات ہے جس تک تو فرض زکات ادا نہیں کرے گا تیرے صدقہ خیرات قبول نہیں ہوگا 1 روپیہ فرض زکات تیرے گھر نہ پڑے لکھ روپیہ خیرات کرے اور لکھ روپیہ 1 روپے کی پورا نہیں کر سکتا کیوں تو خیرات تیری دل کی خوشی ہے زکات اللہ کا امر ہے فرض شریعت میں کوتا نظر نہ رکھو شریعت میں قدم راست رکھو یہ 5 فرض اللہ دے یہ 5 فرض ایک فرض بھی ادائیگی زکات ادا نہ کی تیرا نماز روزہ حج بیت اللہ دا یہ کرم کا ذکر یہ تیرا خود قبول ہے فرض زکات ادا کر اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات زکات میں سستی نہ ہو فرض خدا دا انہیں خوشی نہ ادا کرو جنہیں جمعے نماز کپڑے پاک کر کے تیاری کرنے جمعے کے آگے فرض زکات کا انہیں دنیا کی محبت نہ ہو حب دنیا رس علی کل خطیت ہر گناہ کی جڑ یہ دنیا کی محبت ترک دنیا رس علی کل عبادت ہر عبادت کا سردار دنیا کی محبت دل کو ترک کرتا غیر کی محبت ہو گئے دل میں اللہ تعالی سوائے معاصر اللہ نے کوئی فکر غیر فکر ہو گئے دل میں اللہ تعالی جتنی صحبت زیادہ رکھو اتنی ایمان تک کے عقیدہ ایسا مضبوط رکھو جیسے کھجور کی چڑی کے پتے گرتے رہے چڑی کٹی دیتی ہے سکھ میں پتے گرتے رہے عقیدہ ایسا
یہ یقین رکھ میرے پیر جہاں دنیا میں کوئی پیر نہیں، اے جی بات درگاہ تے وہ کہیں نہیں ملی، اے جی جماعت ذکر والی کہیں نہ ملی، کوئی کا فرقہ نہیں، کوئی پارٹی نہیں، حضور کی تابعداری صحابہ کریم کی پیش اور عشق امام والا صحابہ کریم والا میں سے یہ عشق محبت کو غیر بادل ہو گئے ہر وقت با صلی اللہ علیہ وسلم پاک اے فیض درگاہ نعمت لنگر حل پر تو ہم کو یاد قسم برابر رکھنا ہر چیز میرے پیے کیا نیکی ہے جو لنگر ہے سخاوت ہے یہ دھرگا دھنار مالک آپ بیٹھے جو گناہ نہیں آتے تھے یا نیکی ہے میرے پیے واللہ باللہ قسم جا کے رکھتا کوئی چیز نہیں آجتی نہیں حتیٰ کی آجتی بدن دے کپڑے جان میں ہر چیز میرے پیے ادب خوف لا کرو کہ ہی کھڑی صحبت کی جنا قدر کو سے مرن پر بعد رہ جا اجر میں سے تمنا کرے سو اصل زندگی اللہ نے صحبت کرے گا ایک گھڑی صحبت دی 100 سال کی عبادت خود کرے کیونکہ آپ کی عبادت کرے نہ کبھی کو ثواب ملے ایک گھڑی بہر والا اللہ سے تو ہم نصیب کی ہے دیدار الہی استقامت دعا کامل